وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوشامدید۔ جیسے کہ پہلے گفتگو کی ابتدا میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آج راجہ پرویز اشرف صاحب ان تمام اتحادیوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جن کی مدد سے انہوں نے پاکستان میں ایک سیاسی بحران کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ یہ جو معاملہ ہے اس پہ آج بھارت کے معروف اخبار ٹائمز آف انڈیا نے ایک اسپیشل آرٹیکل شائع کیا ہے، اور ٹائمز آف انڈیا نے اپنے اس آرٹیکل میں کہا ہے کہ جو پاکستان ہے یہاں پہ وزیراعظم کی نااہلی کے مسئلے پر کوئی بحران نہیں پیدا ہوا، اور پاکستان نے بھارت کی نسبت اس کو بہتر انداز میں سنبھالا ہے۔ اس آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے امریکی قانون ساز ڈینا روبیکر نے پاکستان کے سابق وزیراعظم گیلانی کو کہا تھا کہ امریکی کانگریس کے ممبران کا خیال ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، اور 19 جون 2012 کو فارن پالیسی میگزین نے بھی پاکستان کو دنیا کی ناکام ریاستوں میں شامل کیا تھا اور 13واں نمبر اس کا قرار دیا تھا۔ لیکن ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان نے وزیراعظم کی نااہلی کے مسئلے کو قابل تعریف انداز میں سنبھالا۔ چند ہی دنوں میں یہ صورتحال قابو کے اندر آ گئی جب ایک عدالت نے وزیراعظم کے عہدے کے لیے نامزد ایک امیدوار کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا، لیکن فوراً پرویز اشرف کی صورت میں متبادل مل گیا۔ اور پھر انہوں نے حوالہ دیا ہے بھارت کا کہ جہاں پر 1975 میں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا جس میں ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا تھا پرائم منسٹر کو، صرف پرائم منسٹر کو اسمبلی کے اندر ووٹ دینے سے روکا گیا تھا، اور اندرا گاندھی نے اس کے ریاکشن میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی، انڈیا میں آئین معطل کر دیا تھا۔ تو ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان جسے ہم ایک ناکام ریاست کہتے ہیں، پاکستان میں جو حکومت ہے اس نے سپریم کورٹ فیصلے پہ کوئی بہت ہنگامہ نہیں کیا، کوئی ریاکشن نہیں کیا، کوئی طوفان کھڑا نہیں کیا، بلکہ اسے تسلیم کیا، اور پاکستان میں تمام معاملات جو ہیں وہ سموتھلی چل رہے ہیں۔ نذیر لغاری صاحب، ایک طرف تو یہ ٹائمز آف انڈیا کا آرٹیکل ہے، لیکن دوسری طرف آپ کی ایک سٹوری ہم نے پڑھی کل دی نیوز میں، اور اس میں آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سینٹ کے ذریعے اس کی امپیچمنٹ کے لیے آئین میں کوئی ترمیم کی جائے۔ تو آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے ساتھ محاذرہ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی؟ نہیں، میں ایک صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ یہ ڈاکومنٹس میں نے جب دیکھے تھے اس وقت تک یہ جو ہے یہ فیصلہ نہیں آیا تھا کہ گیلانی جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ فیصلہ، لیکن میرے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں تھے اس لیے میں خبر دے نہیں سکتا تھا۔ تو جب ڈاکومنٹس میرے پاس آئے تو اس دوران میں فیصلہ بھی آ چکا تھا اور وزیر اعظم گیلانی کو بھی ہٹایا جا چکا تھا۔ تو اس کے بعد جب یہ صورتحال آئی ہے تو یہ ایک کوئی انسیڈنٹس ہے کہ یہ سمجھا گیا ہے کہ ریئیکشن میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ایسا کر رہی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یہ دونوں ڈاکومنٹس جن کے بارے میں نے کل جو ہے وہ دی نیوز میں اور جنگ میں خبر چھپی ہے، اس میں کہ ملک میں ہر صوبے کی اپنی سپریم کورٹ ہوگی اور وہی فائنل اپیلنٹ کورٹ ہوگی، اس کے بارے میں ایک ڈاکومنٹ ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک میثاق جمہوریت میں جو کہا گیا تھا کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، اس کی تشکیل جو ہے اس کے بارے میں بھی ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا۔ وہ 21 نکات کا ڈاکومنٹ ہے اور اس میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا ڈاکومنٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں 2 پوائنٹس ہیں اور 2 شقیں جو ہیں وہ امپیچمنٹ کے بارے میں ہیں۔ اصل میں کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں اس امر کی وضاحت نہیں ہے کہ چیف جسٹس کے کسی بھی صورت میں جو ان کے بارے میں اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتے ہیں تو اس کے بارے میں فیصلہ آ چکا ہے۔ جو جسٹس رمدے کا فیصلہ تھا، ان کی بینچ کا فیصلہ تھا کہ جی ان کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا، اور ریفرنس تو وہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوچا ہے کہ جی ایک امپیچمنٹ کا طریقہ کار جو پارلیمنٹ کے ایک ایسے ادارے کی طرف سے ہو جو چاروں صوبوں پر مشتمل ہو تو اس کا ہونا چاہیے۔ یہ ان کی آپس کی انٹرنل منشور کمیٹی کی ڈیبیٹس ہیں جو یہ سرکولیٹ کیا گیا ہے، اور وہ مجھے حاصل ہوا ہے، اور اس کے بعد میں نے وہ خبر دی کہ یہ یہاں پر ان کے اپنے داخلی رینکس میں پارٹی میں اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایسا کیا جائے، اور لیکن یہ ڈاکومنٹ واقعی اس سے پہلے تیار کیا گیا تھا جب یہ فیصلہ آیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کی نااہلی کا۔ ٹھیک ہے جی، نور عالم خان صاحب، آپ کا کیا خیال جو ہے اس میں کوئی ڈسکشن چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کوئی محاذرہ کی جائے یا سپریم کورٹ کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں چلائے جائیں؟ حامد میر صاحب، اگر ہم نے محاذرہ کرنی ہوتی
تو میاں نواز شریف صاحب کی طرح ہم سپریم کورٹ پہ حملہ کروا دیتے اور سپریم کورٹ کے ججز کو وہاں سے اڑا دیتے یا مشرف کی طرح کام کر لیتے تو ہمارے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب جبکہ اس کی کوئی گناہ نہیں تھا. دیکھیں کوئی اس وقت آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا سکتے ہیں جب اس نے کوئی غلطی آپ کے بدتمیزی آپ کے ساتھ کی ہو, آپ کی وہ نہیں. انہوں نے تو خیر وہ الگ بات ہے, اس پہ پھر وہ لا جو وکیل صاحبان ہیں آپ کو پھر بتائیں گے. لیکن جہاں تک یہ باتیں ہیں کہ ہم کورٹس کو, سپریم کورٹ کو نہیں مانتے, یہ مخالفین کا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ایک ویسی پروپیگنڈا ہے. آصف علی زرداری صاحب جن کو یہ سب کرٹیسائز کرتے ہیں وہ سب کو کہتے ہیں کہ اداروں کی عزت کرو, اور وہ ہم انہی کی قائدانہ اور ان کی اس لیڈرشپ کے آرڈر کے تحت ہم سب ایسے کرتے ہیں. ہم کوئی بھی نہیں, ہمارے جذباتی ایم این ایز بھی ہوں گے, ایم پی ایز بھی ہوں گے, ورکر بھی ہوں گے, جو کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ انہی کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اور پارٹیز کو فری ہینڈ دیا جائے, ان کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی. لیکن کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کا یہ حکم ہے تو ہر ایک ورکر اس کے لحاظ سے. جہاں تک حامد بھائی آپ نے اس سے پہلے آپ نے بات کر رہے تھے ہراج بھائی, یہ چودھری زاہد صاحب ہمارے ایم این اے تھے پاکستان پیپلز پارٹی, ریاض فتیانہ صاحب اور ہراج بھائی, ان کے ساتھ ہماری دیکھیں ان کے ساتھ طارق انیس صاحب, ان پہ کس نے اٹیک کیا؟ یہ پنجاب سٹیٹ نے میاں شہباز شریف صاحب جو کل کے آتے ہیں اور وہ باہر کہتے ہیں, جو کہ چیف ایگزیکٹو آف پنجاب پروونس ہے, وہ باہر سڑکوں پہ نکل کر لوگوں کو کہتے ہیں, اس وقت ان کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا, ہم اس پر ڈیبیٹ کروا چکے ہیں. میں اس لیے نہیں, وہ آپ کے پروگرام میں کائرہ صاحب نے ان کو کہا, جبکہ ان کے ساتھ جواب نہیں تو ان کو جذباتی غصہ آ گیا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خالی یہ ہے کہ یہ پنجاب میں انہوں نے مخالفین کے کینڈیڈیٹس کے یہ ہمارے ساتھ جوائن کرے یا یہ کیونکہ یہ جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ ڈرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان لوگوں پہ اٹیک. ہراج صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے اور موجودہ جو پارلیمنٹ ہے, اس کا سپریم کورٹ کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہوگا؟ تو آپ کو یاد ہے جب آپ پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں وزیر تھے اور آپ کی حکومت نے چیف جسٹس صاحب کو نکالنے کی کوشش کی تھی, اور تیسرے چوتھے دن آپ کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا, تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ذرا میں آپ کو سنواتا ہوں, ذرا سنیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا. I just ask through you only one question. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس بھیجا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے ایز پر دا پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن, آئین کے مطابق. وہ جتنی ایلیگیشنز ہیں اللہ کرے وہ غلط ہو, ہم دعا کو ہیں, ہم کسی کو بد دعا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے. اچھا دیکھیں میر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے. ہم کسی کے لیے قبول ہوگی. میر صاحب, ہم ہر انسان کے لیے دعا گو ہیں, ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے. ہراج صاحب, آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ کرے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس غلط ثابت ہو جائے, آپ نے دعا کی تھی. آج آپ کی چیف جسٹس کے بارے میں کیا دعا ہے؟ میر صاحب, میں آپ کی وساطت سے, میرے اندر شاید اس وقت اخلاقی قوت اتنی نہیں تھی کہ میں اس کابینہ سے استعفیٰ دیتا اور چیف جسٹس کے خلاف جو یہ میں پوچھنے والا تھا اس کے بعد, لیکن آپ نے پریمپٹ کر لیا مجھے. آپ اب آپ کے ساتھ میرا نیاز مندی کا رشتہ 10 سال ہو گیا سر, تو اس کو میں استعفیٰ دے کے باہر نکل آتا. میں اتنی اخلاقی جرت نہیں دکھا سکتا, میں اس کی غلطی مانتا ہوں. حامد میر, وہ جو ریفرنس تھا میں نے دعا کس لیے کی تھی کہ میں حکومت کا حصہ بھی تھا, اور دیکھیے اس پہ ججمنٹ کیا آئی. تو میں لغاری صاحب کی درستگی کرنا چاہوں گا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے. رمدے صاحب نے جو ججمنٹ لکھی ہے نا جی, وہ انہوں نے بدنیتی کا گراؤنڈ لگایا. انہوں نے کہا آئین میں پروویژن ہے, آپ بھلے کریں. تو مجھے یہ تھا کہ یہ ہے بدنیتی پہ بنایا گیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ یہ تھی. ہاں میر صاحب, اب آپ کا جو امپورٹنٹ سوال ہے, اور یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور میں آپ کی وساطت سے میں آپ کو اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا. میر صاحب, یہ بڑے عرصے سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ جو باقی کامن ویلتھ ڈومینز ہیں یا دوسری ڈومینز ہیں, اس کے اندر جب جوڈیشری کا احتساب ہوتا ہے یا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہ دوسرے ادارے کرتے ہیں, عدلیہ نہیں کرتی. اب 209 جو ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں پورے پاکستان نے یونانیمسلی اڈاپٹڈ کانسٹیٹیوشن ہے, انہوں نے بنایا تھا. اب آ کے انہوں نے یہ ڈیبیٹ شروع کر دی, اور لغاری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے جائیں. اور دیکھیں اس کے دو شکیں تھیں. ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ, اب اس کی بھی جوڈیشل کمیٹی بن گئی اس آئین کے تحت, اور دوسرا اب یہ ہے کہ جو ججوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بھی پارلیمان کرے. یہ ڈیبیٹ ہے
کیا یہ اس وقت ٹائمنگ اس کو بدنیتی کے بنیاد پہ دیکھیں گے؟ میں آج بھی کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اس میں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اداروں کو مت لڑائیں، اپنی گورننس بہتر کریں. ٹھیک ہے جی، اب اس پہ کشمالہ طارق صاحبہ سے پوچھنا ہے کہ کیا ان کے خیال میں، ان کی انفارمیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے خلاف سازشیں مدھم پڑ چکی ہیں یا ابھی تک سازشوں کا سلسلہ جاری ہے؟ وقفے کے بعد کشمالہ طارق صاحبہ سے بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. کشمالہ طارق صاحبہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں. کشمالہ طارق صاحبہ، آپ کا وکلا کے ساتھ آج کل بہت گہرا تعلق ہے، سپریم کورٹ بھی آپ مستقل آپ جا رہی ہیں. یہ بتائیں کہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیا سپریم کورٹ کے خلاف کوئی سازش ابھی چل رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، جو میرے یہاں پہ کالیگز نے بات کی اور جن کا نام لینے سے وہ ڈر رہے تھے نیٹو کی سپلائی کے اوپر، اور انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے اور ایک نے کہا دوسرے کو پتہ ہے، آپ نام لے لیں، تو میرا خیال میں نام لینے میں کوئی خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی نو سیکرڈ کاؤز تو دیر شوڈنٹ بی اینی سیکرڈ کاؤز، چاہے وہ افواج پاکستان ہو یا وہ سپریم کورٹ ہو یا وہ پارلیمنٹ آف پاکستان ہو یا وہ ایگزیکٹو ہو، تو ہمیں سب کو ایک اس میں تولنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم نے ایک دم دیکھا کہ بہت ساری کنسپیریسی تھیریز ہوئیں اور کچھ کیسز جو تھے وہ شروع ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اندر، جن کے اندر ڈیسیجنز نہیں ہو رہے تھے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دم پریشر بلڈ اپ ہوا اور پھر مخدوم صاحب کو جس طرح اے این ایف نے جا کر پکڑنے کے لیے ایک ہی دن میں اپنے وارنٹس جو ہیں وہ ایشو کر دیے. تو یہ ساری چیزیں کسی کڑی کے ساتھ جڑتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم نے تو جو ابھی میرے کالیگ نے بات کی، پھر ایک دم بحریہ گیٹ اٹھا، پھر اس کے بعد ایک دم میڈیا گیٹ اٹھا، پھر وہ دب گیا، کہ دکھائی گئی ٹپ آف دا آئس برگ کہ اس کے اندر تو اتنی ساری چیزیں ہیں. یہ ہم نے آپ کو ابھی صرف اشارہ دکھایا ہے، آپ سب اپنی اپنی سمت میں درست ہو جائیے. اور اس کے نیچے پہاڑ کے نیچے کیا ہے وہ آپ کو اب دیکھیں نا، جتنی لسٹیں نکلیں ان لسٹ کے اندر پروفز تو ابھی سامنے نہیں آئے، وہ ثبوت ابھی رکھے گئے کہ بھائی اگر آپ آگے درست نہیں ہوں گے تو وہ ثبوت باہر آ جائیں گے. اچھا، تو لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا گیا. اچھا، میری گزارش سن لیں. جی. دوسری بات یہ کہ جو نور عالم صاحب نے کہا کہ ہم نے بڑی عظیم قوم بن گئے ہیں اور اس لیے ہمیں یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے 22 گھنٹے دے رہے ہیں عظیم بنانے کے لیے. تو جب پارلیمنٹ جو لوگوں کی نمائندہ تھی انہوں نے جب کہا کہ اٹیک بند کریں نیٹو کی سپلائی کے اوپر، تو یہ بڑا بول رہے ہیں، تو ڈرون انہی کے علاقے میں مر رہے ہیں اور ان کی اس وقت کہا گئی لوگوں کی سے کہ ان کے لوگ ان کو علاقے میں گھسنے کیسے دیتے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ آ کے ڈرون ہمارے اوپر برسا رہے ہیں، یہ تو آئی اس علاقے سے رہے ہیں. تو مجھے تو شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ دیتے ہوئے الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بڑی عظیم قوم ہے. ایک منٹ میر صاحب، کشمالہ بی بی، آپ کو پتہ نہیں ہے امریکیوں سے بی بی، آپ امریکیوں کے ساتھ تو آپ نے، میرے خیال میں آپ جس وقت تھی تو آپ نے امریکیوں کو اجازت دی ہوگی. ہمارے ہی پارٹی اور اب جو ہے نا لیڈرشپ جو صحیح حقیقت مسلم لیگ کاف کیا گئی ہے، انہوں نے اور ہم نے اس کو منع، اور ڈرون کے خلاف ہیں ہم. آپ یہ قرارداد آپ 5-10 پہ نہیں کر سکتے جب تک ہم نے نہیں کہا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم اور ان سب کی وہ ہے اے این پی کے ساتھ. نہیں، آپ دیکھیں آپ کس طرف چلی گئی ہیں بی بی. اسمبلی میں جب ڈرونز پہ اس نے اپوز کی تھی، میں بہت بڑا ووکل رہا نور عالم خان ڈرونز کے خلاف. اچھا، ایک منٹ، میں نذیر لغاری صاحب، نذیر صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نذیر لغاری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آخر میں اپنا انالیسس دیں آپ، کہ کیا آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ اور حکومت کے درمیان محاذرہ چلتی رہے گی یا اداروں میں تصادم بند ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے ایک آئین ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کے بارے میں تمام اداروں کو اس کو سامنے رکھنا ہوگا. آئین خاموش نہیں ہے، آئین سائلنس نہیں ہے، آئین فنکشنل آئین ہے، ڈس فنکشنل نہیں ہے، آئین ایبروگیٹڈ نہیں ہے، آئین موجود ہے. آئین جو ہے وہ ابائنس میں نہیں ہے، آئین جو ہے وہ ہر جگہ پر جاری و ساری ہے. اگر ہم آئین سے روشنی حاصل کریں گے تو پھر اداروں کا تصادم نہیں ہوگا. ہمیں آئینی حدود اور آئینی دائروں کو جو ہے
किसी को भी नहीं क्रॉस करना चाहिए और एक दूसरे की डोमेन में नहीं जाना चाहिए। इस अदलिया की आज़ादी के लिए हम सब साथ थे और धूप में हम सब निकले थे। और मैं खुद इस्लामाबाद आया था इसलिए कि मैं भी किसी मार्च में हिस्सा ले सकूं, किसी के साथ चल सकूं, तो हम सब उसका हिस्सा हैं। अदलिया के लिए हमने और आज़ाद अदलिया के लिए हमने जिद्दोजहद की थी। अदलिया को और इंतजामिया को और पार्लियामेंट को अपने अपने दायरा कार में रहना है, मगर ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत में सुप्रीम इदारा होती है, चूंकि वो आइन को अमेंड कर सकती है। कोई दूसरा इदारा ना आइन को अमेंड कर सकता है, ना सबवर्ट कर सकता है, ना एब्रोगेट कर सकता है, ना डिसफंक्शनल कर सकता है, ना उस आइन के बारे में इशारतन या किनायतन कोई ऐसी बात कर सकता है जिससे आइन या आइन का कोई आर्टिकल या आइन की कोई शिक डिसफंक्शनल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने आखिर में बहुत हमें अच्छा एनालिसिस दिया। कशमाला तारिक साहब आपका भी शुक्रिया, रजा हराज साहब और नूर आलम खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कि आखिरी बात जो है नज़ीर लगारी साहब की बहुत अहम है, वो ये है कि तमाम इदारों को अपनी अपनी आइनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, किसी इदारे को अपनी हदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो कोई भी इदारा हो। और कशमाला तारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कोई मुकद्दस गाय पाकिस्तान में नहीं है, सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन आइन के अंदर रह के इसी में हम सबका भला है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।